باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وسید النبیین ورسولہ الکریم وابالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین علی لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین النار للکافرین والجنۃ للمؤمنین الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین وائمۃ المعصومین بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ عزیزان گرامی، آپ کے سامنے فقرہ قرآنی کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اللہ اس فقرہ قرآنی میں ارشاد فرما رہا ہے بزبان رسول، اے رسول لوگ درمیان کہہ دو میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا رحم کرنے والا اور مہربان ہیں۔ اس فقرہ قرآنی میں دو لفظ آئے ہیں، ایک لفظ رحمان ہے، ایک لفظ رحیم ہے۔ جب لغت اور ڈکشنری دیکھو گے تو دونوں کے معنی ایک ہی ملیں گے، مگر دونوں میں فرق ہے۔ اگر دونوں کے ایک ہی معنی ہوتے، ایک ہی خاصیت ہوتی تو اللہ کبھی دو لفظ استعمال نہیں کرتا۔ الگ الگ دو لفظ رحمان اور رحیم استعمال کر کے اللہ بتانا کچھ چاہتا ہے۔ میرا اللہ تو کیا بتانا چاہتا ہے؟ اللہ کی آواز آئی، میں بتانا یہ چاہتا ہوں، نادان سمجھ لے، جب میں پوری کائنات پہ رحم کرتا ہوں تو رحمان کہلاتا ہوں، جب میں پوری کائنات پہ رحم کرتا ہوں تو رحمان کہلاتا ہوں، جب اپنے خاص دوستوں پہ رحم کرتا ہوں تو رحیم کہلاتا ہوں، یا یوں کہہ دوں جب پوری کائنات پہ رحم ہو تو رحمان، جب آل محمد کے چاہنے والوں پہ رحم ہو تو رحیم کہلاتا ہے، یا یوں کہہ دوں جب عزاداروں پہ رحم کرتا تو اللہ رحیم کہلاتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ یہ فقرہ قرآنی عزیزان گرامی، میں اس فقرے کے اوپر بہت زیادہ گفتگو کرتا ہوں اور کرتا ہی رہتا ہوں۔ آئیے کچھ مشاہدات اس کی روشنی میں بیان کیے جائیں۔ انسان کبھی کبھی فخر کرتا ہے، افتخار کرتا ہے، اور فخر کرنا ہی چاہیے، مگر شرط یہ ہے فخر جب کرو جب خوبی پائی جاتی ہو۔ اگر خوبی نہیں پائی جاتی تو فخر کرنا بے وقوفی ہے، اور یہ اس بات پہ فخر مت کرو ہمارے آباء و اجداد کیا تھے، یہ فخر کرو ہماری اوقات کیا ہے، ہماری حیثیت کیا ہے۔ ہمارا دادا پردادا جج تھا، ہم مزدور بھی نہیں ہیں۔ فخر کرو جب کوئی خوبی پائی جاتی ہو، کوئی کمال پایا جاتا ہو، کوئی فضیلت پائی جاتی ہو۔ آپ کیا ہیں، آپ کی حیثیت کیا ہے؟ تو میں ایک صاحب کے پاس پہنچا، کون صاحب آئیے، بیٹھک کھول دی تو مجھے ایک مسند دکھائی، ٹالے بچھائی، مجھے بٹھایا اور بٹھانے بعد کہا مولانا صاحب مسند پہ بیٹھ جائیے۔ میں بیٹھ گیا۔ کہا مولانا صاحب یہ مسند باعظمت مسند ہے، بہت بابرکت، باعظمت اور قابل قدر مسند ہے۔ یہ میری جو میں نے بچھائی آپ کو بٹھایا، میں نے کیسے؟ کہ مولانا صاحب اس مسند کے اوپر بڑے بڑے لوگ آ کے بیٹھے ہیں، میری بستی کے بڑے بڑے لوگ اس پہ مسند پا کر بیٹھے، میرے شہر کے لوگ، میرے ضلع کے لوگ، ایم ایل اے آ کے بیٹھے، ایم پی آ کے بیٹھے، جج آ کے بیٹھے، منتری آ کے بیٹھے، علماء آ کے بیٹھے، شاعر آ کے بیٹھے، فضلاء آ کے بیٹھے، طالب علم آ کے بیٹھے، بڑے بڑے لوگ صاحبان کردار اس مسند پہ بیٹھے ہیں، سیاسی اور دینی علماء اور نیتا اس پہ آ کے بیٹھے ہیں، منتری۔ تو فخر نے لگا، تو میں نے اس سے ایک سوال کیا،
میں نے کہا بھائی اس لیے فخر کر رہے ہو کہ تمہاری مسند پہ آ کے بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہیں، منتری، منسٹر، ایم ایل اے، ایم پی، شعراء، فضلاء، علماء، حکماء، کہ ہاں مولانا میں اس لیے فخر کر رہا ہوں کہ بڑے بڑے لوگ میری مسند پہ آ کے بیٹھتے ہیں، اس لیے مسند قابل تعریف ہے، فخر کے قابل ہے۔ تو میں نے کہا بھائی ایک بات تو بتاؤ، اگر تمہاری مسند پر بڑے بڑے لوگ آ کے بیٹھ جائیں تو تمہاری مسند قابل احترام ہو جائے، قابل تعریف ہو جائے، تو انصاف سے بتاؤ وہ فرش اعلیٰ کتنا قیمتی ہوگا، وہ فرش، تو انصاف سے بتاؤ وہ فرش اعلیٰ کتنا قیمتی ہوگا، کتنا باعظمت ہوگا، کتنا باوقار ہوگا، کتنا قابل تعریف ہوگا، کتنا قابل احترام ہوگا، جس پہ آگے علی مرتضیٰ بیٹھ جائیں، حسن مجتبیٰ آ جائیں، حسین شہید کربلا خود آ جائیں، زین العابدین آ کے بیٹھ جائیں، محمد باقر آ کے بیٹھ جائیں، جعفر صادق آ کے بیٹھ جائیں، موسیٰ کاظم آ کے بیٹھ جائیں، علی رضا آ کے بیٹھ جائیں، محمد تقی آ کے بیٹھ جائیں، علی نقی آ کے بیٹھ جائیں، حسن عسکری آ کے بیٹھ جائیں، اور انصاف سے بتاؤ وہ فرش اعلیٰ کتنی قابل تعریف ہوگی جس میں وقت کا امام آ کے بیٹھ جائے۔ تو میں ایک جملہ اور کہہ دوں، تم اس لیے اپنی مسند پہ فخر کر رہے ہو کہ بڑے بڑے لوگ آ کے بیٹھتے ہیں، ہمیں تمہاری مسند اس لیے قابل فخر ہے کہ شخصیتیں آ کے بیٹھتی ہیں، ہمارا فرش عزت اس لیے قیمتی ہے سیدہ آ کے بیٹھتی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ سیدہ آ کے بیٹھتی ہیں، انبیاء آ کے بیٹھتے ہیں، اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اور دوسرا مشاہدہ اور ہم نے یہ دیکھا ہے کچھ لوگوں کو بولنے کی بیماری ہوتی ہے، وہ بولتے ضرور ہیں، نہ محل دیکھتے ہیں نہ موقع دیکھتے ہیں، انہیں بولنا ہی بولنا ہے، اور کچھ لوگوں کو خاموشی کی بیماری ہوتی ہے کہ وہ بولتے ہی نہیں۔ لیکن سب سے زیادہ انسان قابل تعریف وہ ہے جو کم بولے اور موقع سے بولے، جو کم بھی بولے اور موقع سے بولے تو وہ انسان قابل قدر بھی ہے، قابل تعریف بھی ہے۔ تو انسان بولتا مل رہا ہے، ہم نے کیا دیکھا، ہر انسان بول رہا ہے، عالم بھی بول رہا ہے، جاہل بھی بول رہا ہے، بے اوقات بھی بول رہا ہے، صاحب حیثیت بھی بول رہا ہے، چھوٹا بھی بول رہا ہے، وعلیکم السلام، بڑا بھی بول رہا ہے، مزدور بھی بول رہا ہے، ذمہ دار بھی بول رہا ہے، دینے والا بھی بول رہا ہے، لینے والا بھی بول رہا ہے، چھوٹا بھی بول رہا ہے، بڑا بھی بول رہا ہے، طالب علم بھی بول رہا ہے، کالا بھی بول رہا ہے، گورا بھی بول رہا ہے، گٹا بھی بول رہا ہے، لمبا بھی بول رہا ہے، سب بولتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ہر ایک انسان بول رہا ہے، مگر میں کہوں گا بولنے والوں یاد رکھو مسند پہ بولنا اور ہے، بولنے والوں یاد رکھو مسند پہ بولنا اور ہے، گھر میں بولنا اور ہے، گلی کوچے میں بولنا اور ہے، چار لوگوں کے درمیان زبان کھولنا اور ہے۔ اب بولنے والوں یاد رکھو کرسی پہ آ کے بولنا اور ہے، یا یوں کہہ دوں مسند پہ آ کے بولنا اور ہے، تخت پہ بیٹھ کے بولنا اور ہے، ممبر پہ آ کے بولنا اور ہے۔ ایک جملہ کہہ دوں، ارے ممبر پہ آ کے بولنا اور ہے اور دار پہ جا کے بولنا اور ہے، ممبر پہ جا کے بولنا اور ہے، دار پہ جا کے بولنا اور ہے۔ جملہ سنیے، ہمیں دار پہ جا کے بولنا اور ہے اور نوکے نیزہ پہ سر کٹا کے بولنا اور ہے، نوکے نیزہ کے اوپر سر کٹا کے پہنچنا اور وہاں پر بولنا، زبان کھولنا، قرآن کی آیتیں پڑھنا اور ہے۔ امام حسین بول رہے ہیں، امام حسین نے نوکے نیزہ پہ زبان کھول کے بولنے والوں کو بتا دیا، جملہ سن لیجئے، امام حسین نے نوکے نیزہ پہ
پہنچ کر لب کھول کر قرآن کی آیتیں پڑھ کے بولنے والوں کو بتا دیا، بولنے والوں یاد رکھو، جسم پہ سر رکھ کے بولنا اور ہے، سر کٹا کے نو کے نظر پہ بولنا اور ہے، یا یوں کہہ دوں جسم پہ سر رکھ کے بولنا بشریت کا کام ہے، سر کٹا کے بولنا امامت کا کام ہے۔ سلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ امام حسین سر کٹا کے بولے، کوئی مثال دو، سر کٹا کے بولا ہو، زبان کھولی ہو، آیتیں پڑھی ہوں، تلاوت قرآن کی ہو، تاریخ میں سناٹا، کوئی نہیں بولا، امام حسین بولے تو میرا دل چاہتا ہے کہ اپنے 4 مصرے پڑھ دوں۔ امام حسین لوگ نیزہ پہ بول رہے ہیں، حافظ کو آیتوں میں حوالہ نہیں ملا، حافظ کو آیتوں میں حوالہ نہیں ملا، آنکھیں تو مل گئی ہیں اجالا نہیں ملا۔ حافظ کو آیتوں میں حوالہ نہیں ملا، آنکھیں تو مل گئی ہیں اجالا نہیں ملا، فرش زمیں پا بولنے والے ملے بہت، نو کے سنا پا بولنے والا نہیں ملا، نو کے سنا پا بولنے والا نہیں ملا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ نو کے سنا پا بولنے والا نہیں ملا۔ دیکھیں امام حسین کا گھلوٹا فضائل کا گوشہ، گھلوٹا، سر کاٹا، گھر والوں کو اسیر کیا، قیدی بنایا۔ یزید اور لشکر یزید اور لشکر یزید کے کمانڈر چاہتے یہ تھے معاذ اللہ امام شرمندہ ہو جائیں، عزتیں نہ ملیں، وقار نہ ملے، سر کاٹ کے ہمیں وقار ملے، ہمیں عزتیں ملیں، ہمیں عظمتیں ملیں، ہمیں رفعتیں ملیں۔ لشکر یزید کا نظریہ کیا تھا کہ سر کاٹیں گے تو ہمیں وقار ملے گا، دولتیں ملیں گی، انعام ملا، عزتیں ملیں گی، اور حسین کا سر کٹے کا نظریہ تھا انہیں عزت نہیں ملے گی، وقار نہیں ملے گا، رتبہ نہیں ملے گا۔ جیسے نظریہ حسین کے کانوں تک پہنچا، اس نظریے کی آواز حسین کے کانوں تک گئی تو حسین نے بآواز بلند کہا، تم نادان ہو، یاد رکھو اب عزتیں ہماری ہیں، اب عزتیں ہماری ہیں، سر کٹنے کے بعد وقار ہمارا ہے، احترام ہمارا ہے، رتبہ ہمارا ہے۔ عجب نہیں، امام حسین آواز نے دیکھو سر کٹ گیا، ہماری عزتیں کتنی ہیں، کتنی عزتیں بتاؤں 4 مصروں کے اندر، کہ کردار کی بلندی کچھ اتنی خوش اثر ہے، کہ کردار کی بلندی کچھ اتنی خوش اثر ہے، غیروں نے بھی ادب سے قدموں پر سر رکھے ہیں، دیکھو تو کربلا کی معراج سرفرازی قاتل نے خود اٹھا کے نیزوں پر سر رکھے ہیں۔ امام نے بتا دیا ہمارا رتبہ یہ تم ہی نے سر کاٹا، ہم نے تمہیں سے اٹھوایا، اور بتا دیا تم پستی پر ہو، ہم بلندی پر ہیں، پستی تمہاری قسمت میں ہے، عزت ہماری قسمت میں ہے۔ صلوات علی محمد و آل کہ دیکھو سر کٹ گیا، نو کے نیزہ پہ بتاؤ وقار کس کا، رتبہ کس کا، ہونٹوں پہ قرآن کی آیتیں کس کی۔ اور صلوات علی محمد و آل محمد۔ اور ایک مشاہدہ بیان کر دوں، مشاہدہ یہ ہے، دیکھیے میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، بڑے بھروسے سے کہہ رہا ہوں، میں اتنی مالی پڑھتا ہوں، اگر مجھ سے کوئی سوال کرے میں اس سے مطمئن کر سکتا ہوں، اتنی بات پڑھتا ہوں اپنی کیپیسٹی کے مطابق۔ ایک مشاہدہ سن لیجئے، انسان جب مجلس میں شریک ہوتا ہے تو ہر انسان کے نظریے الگ الگ ہوتے ہیں، اور اسلام کہہ رہا ہے الاعمال بالنیت، اعمال کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے۔ اب مجلس کے اندر سب کے الگ الگ نظریے ہیں، مگر نظر رکھنے والوں یاد رکھو نتیجہ بھی الگ الگ ہوگا۔ کوئی انسان اس لیے پہنچتا ہے چلو مجلس چل رہا ہے، باہر کے بڑے مولانا آ رہے ہیں، مزہ آ جائے گا مجلس سننے میں، مزہ آ جائے گا، یہ ارادے سے آ گیا تو سیدہ بھی دیں گی، ثواب نہیں، مزہ لے لے۔ آیا تھا مجلس حسین سنی اس نیت سے جو بہت بڑا ذاکر پڑھ رہا ہے۔ صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد۔
سنیے انشاءاللہ، یہ تبلیغ بھی ہے اور ایک پیغام بھی ہے۔ یہ ارادہ لے کے آیا، چلو ایک باہر کے بڑے بڑے مولانا پڑھ رہے ہیں مجلس، بہت مزہ آئے گا سننے میں، آ گیا شریک ہو گیا، نیت لے گیا بڑا مزہ آئے گا۔ دوسرا انسان آیا، چلو بھائی وہاں پر تبرک اچھا بٹتا ہے، قیمتی شیر مال بٹتے ہیں، بڑا قیمتی تبرک بٹتا ہے، نظریہ لے کے آ گیا، نظر لے کے آ گیا، قیمتی تبرک بٹتا ہے کہ بیٹھ جا، وہ بھی آ گیا۔ تیسرا انسان آیا کہ چلو فلاں کی مجلس جلدی ختم ہو جاتی ہے، اس سے دوسری مجلس بھی کر لیں گے، نظریہ لے کے ہی آیا، آ کے مجلس میں بیٹھ گیا۔ چوتھا نظریہ آیا، یہ مولانا بڑی لمبی مجلس پڑھتے ہیں، چلو مسائل پہ چلیں گے، یہ نظریہ لے کے مجلس میں آگے بیٹھ گیا، ابھی مرثیہ ہو رہا، جا کے کیا کریں گے۔ آخر میں آیا، یہ نظریہ لے کے آ کے بیٹھ گیا، دوسرے چلا اس مجلس چلا، چلو ہمارے جاننے والے مجلس پڑھ رہے ہیں، ہماری دعا سلام والے مجلس پڑھ رہے ہیں، یہ نظریہ لے کے آ گیا مجلس کے اندر، ایسے ایسے نظریہ لے کے مجلس میں آ گئے، لیکن ایک آدمی ایسے چلا کہ ذکر حسین عبادت ہے، ذکر حسین عبادت ہے، چلو مجلس سنیں گے چاہے پڑھنے والا کوئی بھی ہو، تبرک کچھ بھی بٹے، اس لیے مجلس کرانا صاحب خانہ کا فریضہ، شرکت کرنا ہمارا فریضہ۔ جب اس نظریے کے ساتھ آیا اور چار نظریے لوگ بھی آ رہے تو سیدہ نے اس انسان سے کہا جو عبادت سمجھ کے آیا تھا، تو عبادت سمجھ کے آیا، لے ثواب، علی کہیں گے لے ثواب، حسن کہیں گے لے ثواب، حسین کہیں گے لے ثواب، سیدہ کہیں گے لے ثواب، لے لے صلوات علی محمد وعلیہ۔ اگر مجلس حسین میں یہ سمجھ کے آؤ گے ذکر حسین عبادت ہے، کہیں کی مجلس ہو، اپنا پڑھے یا پرایا پڑھے، چھوٹا ذاکر پڑھے یا بڑا ذاکر پڑھے، چلو ہم مجلس حسین سنیں گے، فریضہ ہے، عبادت ہے، نیکی ہے۔ اگر یہ اس عمل کے ساتھ، ارادے کے ساتھ آؤ گے، ارادے کے ساتھ آؤ گے تو اس میں سیدہ بھی خوش ہو جائیں گی، آئمہ بھی خوش ہو جائیں گے۔ لیکن جو نظریے کے لوگ آئے تو تاریخ لکھتی ہے انہیں تبرک تو مل سکتا ہے، مجلس کا ثواب نہیں مل سکتا۔ اس لیے ثبوت دے رہا ہوں آپ کو، ثبوت یہ کہ ایک شخص جنگ کے اندر رسول کی اجازت سے جنگ لڑنے گیا، جیسے چلا میدان جنگ، اس کا بدلا نظریہ، پہلا نظریہ کیا تھا؟ رسول سے اجازت لینی ہے، اچھا نظریہ تھا اس کا، اجازت لے کے آگے بڑا میدان میں، نظریہ بدلا، جو مقابل سامنے آیا اس کے بعد بہترین زین تھی، بہترین گھوڑا تھا، بہترین تلوار، للچا گیا، نظریہ بدل گیا، نظریہ بدل گیا کہ یہ بدلا کیا گیا، میں نے اسے مار دیا تو مجھے زرہ مل جائے گی، گھوڑا مل جائے گا، تلوار مل جائے گی۔ اب کوشش یہ کر رہا تھا اسے مار دوں، اسے مار دوں، گھوڑا مل جائے گا، تلوار مل جائے گی، یہ نظریہ لے کے آیا، مگر لالچی کو کچھ نہیں ملتا، مگر لالچی کو کچھ نہیں ملتا، مارنے آیا تھا اسے خود ہی مر گیا۔ اب رسول کے پاس پہنچے تو رسول نے تلوار اس کے قریب رکھ دی، زرہ اس کے قریب رکھ دی، گھوڑا اس کے قریب رکھ دیا۔ صاحب پوچھا رسول اللہ کیوں؟ کہ میں بتانا چاہتا ہوں اس کا حشر تلوار کے ساتھ ہوگا، یہ تلوار کے ساتھ اٹھے گا، زیرہ کے ساتھ اٹھے گا، گھوڑے کے ساتھ، کیوں کہ اس لیے پہلا نظریہ اچھا تھا کہ رسول بھیج رہے ہیں، نظریہ بدل گیا کہ اگر تلوار سے مار دیا گھوڑا مل جائے گا، زیرہ مل جائے گی، جیسا نظریہ تھا، جیسی نیت تھی ویسا نتیجہ ملے گا۔ ایسے مجلس حسین میں جس نیت سے آ جاؤ گے ویسے ہی ثواب مل جائے گا، نتیجہ مل جائے گا۔ اور اگر فریضہ سمجھ کے آئے ہو کہ سیدہ خوش ہو جائیں گی، اہل بیت خوش ہو جائیں گے، ہمارا فریضہ ہے، تو یاد رکھو اتنا ثواب ملے گا، اور نیکی ثواب الگ، اس کا ثواب الگ ہوگا۔ صلی اللہ علیہ محمد وعلیہ وسلم۔ تو یہ ہے چوتھا نظریہ، اس کے بعد اپنے مسائل۔ چوتھا نظریہ یہ ہے کہ انسان ہے نا، جب انسان کا منہ کھلا ہوا ہوگا تو مکھی بھی جا سکتی ہے، گرد و غبار بھی جا سکتا ہے، شہد بھی جا سکتا ہے، زہر بھی جا سکتا ہے، لیکن جب کہ منہ بند رکھو، منہ بند کرنے بڑے فائدے ہیں۔
مگر اتنا منہ بند مت رکھو کہ حق کے خلاف بات ہو رہی ہے بولو نا، منہ بند بھی رکھو لیکن جب حق کی بات آئے تو زبان کھولو۔ تو ایک ایسی ذہن انسان کا، اس ذہن میں کوئی بھی سوال آ سکتا ہے، مولوی ہو، مفتی ہو، پنڈت کو بھی آ سکتا ہے، پازیٹیو بھی آ سکتا ہے، نگیٹو بھی آ سکتا ہے، مثبت بھی آ سکتا ہے، منفی آ سکتا ہے، یہ آ سکتا ہے کہ خدا ہی نہیں ہے، دماغ آ سکتا ہے، سورج خود بنا ہے، رسول کچھ نہیں ہے، امام کچھ نہیں ہے، دماغ آ سکتا ہے، اور یہ بھی ہے کائنات میں آخری امام بھی ہیں، رسول بھی ہیں، قرآن بھی کتاب ہے، کچھ خیال آ سکتا ہے۔ تو ایک شخص تھا جو تھا تو مذہبی، اچانک اس کے ذہن میں خیال آیا کہ دنیا خود بخود بن گئی ہے، اپنے آپ بن گئی ہے، اس کا کوئی بنانے والا نہیں ہے، کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہے، کوئی خالق نہیں ہے، کوئی تخلیق کرنے والا نہیں ہے، کوئی وجود دینے والا نہیں، خود بخود بن گئی، خود بخود ختم ہو جائے گی۔ اس نظریے کے مطابق سینکڑوں دلیلیں رکھتا تھا، اپنے پاس سینکڑوں دلیلیں رکھتا تھا، اپنے آس پاس کے علاقے میں جتنے بھی علماء تھے اس سے عاجز تھے، یعنی کہ علاقے کے اثردار لوگ بھی عاجز تھے، اس کا جواب کوئی نہیں دے رہا تھا، پریشان تھے۔ ثابت کرتا تھا کائنات خود بخود بن گئی، ختم ہو جائے گی، کوئی خالق نہیں، کوئی پیدا کرنے والا نہیں، کوئی وجود دینے والا نہیں، خود بنی خود ختم ہو جائے گی۔ تاریخ لکھتی ہے جب لوگ تھک گئے، حیران ہو گئے، لیکن اتفاق سے اس کا سارے علماء سے اتفاق ہوا، سارے علماء سے ملا، لیکن کسی شیعہ عالم سے ملاقات نہ ہو سکی اس کی۔ کسی نے اس بادشاہ کو بتایا، جو بادشاہ تھا، اس نے کہا بھائی یہ آدمی سوال لگتا ہے، کوئی جواب نہیں دیتا، کوئی ہے ایسا عالم؟ دربار میں ایک شخص تھا، کہا ہاں میں جانتا ہوں، ایک مولانا ہیں، شیعوں کے مولانا ہیں، ان کے پاس جواب ہے اس کا، وہ اسے مطمئن کر سکتے ہیں۔ تو بادشاہ نے کہا دھیرے کو بلایا کہ ایک مولانا ہمارے پاس ہیں، کہ بلائیے میں بحث کروں گا۔ اتفاق سے ان عالم کو بلا لیا گیا، وہ دہریے سامنے۔ دہریے کا سوال کیا؟ دہریے کا میرا سوال یہ ہے کہ دنیا، کائنات، چاند، سورج، دریا، درخت، پہاڑ، ہوائیں، فضائیں، خلائیں، درندے، پرندے، چرندے، اولیاء، اوصیات کے سب، پوری کائنات جو ہے، ذرہ فرہ سب خود بخود بن گئے، اس کا کوئی بنانے والا نہیں ہے، پیدا کرنے والا اس کا نہیں ہے کوئی۔ اور دلیل دیا کرتا تھا۔ وہ دہریہ کہتا کہ آپ کا کوئی جواب ہے؟ تو شیعہ عالم دین نے کہا جواب تو ہے، مگر ایسے جواب نہیں دوں گا، ایک تاریخ معین کر لے، سارے شہر کے لوگوں کو بلا لے، جمع کر لے، جاہلوں کو بھی، عالموں کو بھی، پڑھے لکھوں کو بھی، مزدور کو بھی، سنیوں کو بھی، سب کو بلا لے، جتنے بھی نظریہ رکھنے والے لوگ سب کو بلا لے۔ تو بادشاہ نے کہا بتاؤ کہ تاریخ رکھ دی گئی، تاریخ دی گئی عالم دین کے کہنے سے، تاریخ معین ہو گئی۔ مولانا گھر چلا گیا، دہریہ اپنے گھر چلا گیا۔ دہریہ یہ سوچ کے گیا کہ بڑے بڑے عالموں نے میرا جواب نہ دیا تو یہ کیا جواب دیں گے میری بات کا۔ یاد رکھو یہ بھول گیا کہ وہ عالم دین مشکل کشا کا ماننے والا ہے، اس علی کا ماننے والا ہے جس نے انبیاء کی مشکلیں حل کی ہیں۔ گھر گیا، عالم دین مسکراتے ہوئے گئے، ذرا سا سوال ہے، ذرا سا سوال ہے اور ذرا سا جواب ہے اس کا۔ چلے گئے، نہ سوچا نہ کتابیں دیکھیں، سو گئے۔ جب تاریخ آئی، اس تاریخ کا جو وقت تھا اس وقت سے پہلے دہریہ پہنچ گیا، وقت سے پہلے پہنچ گیا۔ دیکھو وقت کی پابندی بری نہیں ہوتی، وقت کی پابندی بہت اہمیت رکھتی ہے۔ وقت یہ کہ جملہ کہہ دوں شجاعت بر وقت کہ قیمتی وقت کو بیکار سمجھنے والوں، قیمتی وقت کو بیکار سمجھنے والوں، کوششیں وقت پر ہوں گی تو سویرا ہوگا۔ قیمتی وقت کو بیکار سمجھنے والوں، کوششیں وقت پر ہوں گی تو سویرا ہوگا۔ کوششیں کرو، راستے کھل جاتے ہیں، راستے مل جاتے ہیں۔ اب وہ وقت سے پہلے ہو گیا، وقت کی پابندی، وقت کی پابندی ہے۔ اگر کوئی انسان نماز کے اندر اول وقت کی پابندی کر لے تو روحانی علماء نے لکھا جو بھی کام کرتا ہے روزی سے متعلق کرتا رہے، اس کی روزی کی ضمانت ہم لیتے ہیں۔ شرط یہ ہے نماز پنجگانہ وقت پہ پڑھتا ہو۔ کیسے وقت پہ؟ نماز تو 2 بجے بھی 3 بجے بھی، جیسی وقت شروع ہو سارے کام ترک کر دو، نماز سے ادا کرنے لگو، ظہرین، مغربین، صبح۔ تو آپ کے ساتھ کوئی مصیبت نہیں آ سکتی، پریشانی آ سکتی، جو آپ کی روزی برکتیں ہو جائیں گی، روزی کھل جائے گی۔ لکھا ہے روحانی علماء نے، اور مولا کائنات کا قول بھی ہے کہ تم وقت پر پابندی اس کے ساتھ نماز ادا کرو، روزی وہ دے گا آپ کو، برکت کرے گا۔ تو وہ وقت پہ پہنچ گیا، وقت پر بلکہ وقت سے پہلے پہنچ گیا بادشاہ دربار میں۔ لیکن یاد رکھو
بنا تحقیق زبان مت کھولنا. اگر کوئی عالم نے وعدہ کر لیا ہو، کسی اچھے اثردار لوگ نے، کسی اچھے انسان نے، شریف انسان نے جو آپ کے شریف ہے، اگر وعدہ کر لیا ہو، وعدے پہ نہیں پہنچ پایا ہو کسی وقت پہ، تو زبان مت کھولے. تو ایسے ہی ہے نہیں، ہو سکتا ہے پوچھو کہ وجہ کیا ہے، پریشانی تو نہیں ہے، کوئی دقت تو نہیں ہے. اس لیے ہمارا زبان پہ اختیار ہے، حالات پہ اختیار نہیں ہے. تو وقت پہنچ گیا. عالم دین نے جان کی دیر لگائی کہ جو وقت تھا وقت پہ نہیں پہنچنا، وقت پہ نہیں جانا. سوال ہے کہ عالم دین کا عالم وقت پہ نہیں پہنچے، لیٹ ہو گئے، دربار بھر گیا. شہر کے لوگ آگے، بادشاہ کا اعلان تھا نا، دربار بھر گیا. بادشاہ سے کہنے لگا دہریا کیسے عالم دین سے میری ملاقات کرائی ہے، زبان دے کے گیا تھا فلاں وقت پہ آ جاؤں گا، اتنا وقت ہو گیا آیا بھی نہیں. جو آدمی زبان کا بھرم نہیں سکتا وہ ہم سے بحث کیا کرے گا. بادشاہ خاموش رہا، مگر بادشاہ کہنے لگا وہ آئیں گے ضرور، چاہے تاخیر سے آئیں گے ضرور، مگر وجہ پوچھیں گے آنے کی. عالم دین نے دیر کی تھی قصدن. عالم دین نے، جو شیعہ عالم دین تھے، دیر قصدن اس لیے کی تھی کہ جب اگر میں دیر سے پہنچوں گا تو فوراً سوال ہوگا کیوں آئے تھے، دیر سے کیوں آئے، کیا وجہ تھی، کیا پریشانی، کیا دقت تھی، میں جواب دے دوں گا. اب عالم دین پہنچ گئے تو بچ گئے، دیکھو آ گئے، دیکھو آ گئے، شو مننے لگا مولانا آ گئے، مولانا آ گئے، عالم دین آ گئے. اب دہلی میں آ گیا، پورا مجمع حیران پریشان، اب بحث ہونے والی ہے. سب کو یقین تھا دہریہ جیتے گا یا عالم دین ہارے گا. یہ نظریہ رکھنے والوں، وہ عالم دین ہارے گا کیسے جس کی زبان کی ضمانت معصوم لیتا ہو. معصوم کہتے ہیں ہمارے حق میں زبان کھولو، پھر ہم ضمانت لیتے ہیں تمہیں. عالم دین، بادشاہ نے بھرے مجمع میں پوچھا، سناٹا. اے عالم دین بحث تو بعد میں ہوگی، یہ بتاؤ دیر سے کیوں آئے، وقت پہ کیوں نہیں آئے، وجہ کیا تھی. اب پورا مجمع سے عالم دین نے کہا سنو، میں جو مجھے وقت دیا جاتا ہے میں اسی وقت پہ آتا ہوں، دیر نہیں کرتا، مگر میرے ساتھ کوئی مجبوری تھی. کیا مجبوری تھی سب سنیں. عالم دین نے تمام مجمع سے کہا یاد رکھو عالم دین وہ ہوتا ہے جو وعدہ کرتا ہے نبھاتا ہے. مگر میری بات سن لو، میں دیر سے کیوں آیا، اب دہریہ بھی سن رہا ہے، پورا مجمع سن رہا ہے. اب عالم دین کہہ رہے ہیں دیکھو میں اس لیے دیر سے آیا، میں گھر سے نکلا تو میرا گھر اور بادشاہ کا دربار بیچ میں دریا پڑتا ہے. میرا گھر دریا کے اس پار، بادشاہ کا دربار دریا کے اس پار. جیسے میں دریا کے کنارے پہنچا، سنیے سوال کیا ہے اس کا. سوال اس کا یہ تھا دہریے کھا، یہ کائنات اپنے آپ بنی ہے، اپنے آپ ختم ہو جائے گی، کوئی بنانے والا نہیں، کوئی وجود دینے والا نہیں، کوئی تخلیق کار نہیں. یہ سوال تک ذہن میں رکھیے گا. اب عالم نے کہہ رہا میں اس لیے آیا، آتا کیسے، دریا کے کنارے پہنچنے کے بعد میں نے دیکھا کوئی ملا نہیں، کوئی کشتی نہیں. میں حیران پریشان تھا، اللہ سے کہہ رہا اللہ قدم اٹھانا میرا کام ہے، منزل تک پہنچانا تیرا کام. اب میں دریا کنارے آ گیا، اللہ مجھے منزل تک پہنچا دے. دہری اللہ کو مانتا نہیں تھا. اب عالم نے کہا سنو، میں حیران پریشان تھا، میں نے کیا دیکھا، آسمان سے اچانک، سب لوگ سن رہے ہیں، اچانک ایک تختہ گرا. عالم نے کہا اچانک خود بخود دوسرا تختہ گرا. پھر عالم دین نے کہا اچانک اپنے آپ خود بخود ایٹومیٹک آسمان سے ایک تختہ اور گرا. پھر خود ایک تختہ گرا. انہوں نے کہا 5 تختے گرے. بادشاہ کہ عالم نے کہا کیا بتاؤں. پھر میں حیران ہو گیا. کچھ دیر کے بعد میں نے کیا دیکھا خود بخود 5 کیلیں گری، جنہیں ہم کہتے ہیں کیلیں گری. اب سارا مجمع سننا. عالم دین نے کہا میں نے کیا دیکھا اپنے آپ یہ تختے خود بخود جڑ گئے اور کیلیں خود بخود ٹھک گئیں، یہ کشتی خود بخود بن گئی، دریا کے کنارے آ گئی، میں بیٹھ گیا، یہ کشتی خود بخود چلنے لگی. اس کشتی نے مجھے اس کنارے سے اس کنارے پہنچا دیا اور میں تمہارے دربار میں آ گیا. یہ کہہ کے عالم دین خاموش ہوا.
جیسے ہی عالم دین خاموش ہوا وہ دہریہ کہنے لگا اے بادشاہ میں تیرے عالم دین سے بحث کرنا نہیں چاہتا، اس کا دماغ خراب ہے، خود بخود ایک تختہ کیسے گر جائے گا، دوسرا تختہ کیسے گر جائے گا، خود بخود کشتی کیسے بن جائے گی، خود بخود کیلیں کیسے لگ جائیں گی، خود بخود کشتی کیسے چلنے لگے گی، خود بخود کشتی ایک کنارے سے دوسرے کنارے کیسے آ جائے گی۔ جب وہ کہہ چکا تو عالم دین نے کہا مجھے حیرت ہے تیری عقل بار، جب چھوٹی سی کشتی اپنے آپ نہ بن سکتی ہے۔ عالم دین نے کہا مجھے حیرت ہے تیری عقل کے اوپر، ارے چھوٹی سی کشتی اپنے آپ بن نہیں سکتی، اپنے آپ چل نہیں سکتی، تو اتنی بڑی کائنات اپنے آپ کیسے بن جائے گی، اپنے آپ کیسے چل جائے گی؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ کہ حیرت ہے تیرے اوپر جب یہ بھی کہہ رہا ہے کہ کشتی اپنے آپ نہیں بن سکتی، کہ یاد رکھ، عالم دین نے وہیں کہہ دیا یاد رکھ، یہ پڑھو نفسیات، عجب نہیں عالم دین نے کہو، ارے یاد رکھ کشتی بنانے والا نجار، کشتی چلانے والا ملاح، کشتی بغیر نجار کے بن نہیں سکتی، کشتی بغیر ملاح کے چل نہیں سکتی۔ یاد رکھ کوئی کشتی کا بنانے والا بھی ہے، کوئی کشتی کا چلانے والا بھی ہے۔ عالم دین کا یاد رکھ پوری کائنات کے بنانے والے کو پروردگار کہتے ہیں، چلانے والے کو حسین علیہ السلام کہتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ کائنات بنانے والا اللہ، کائنات کو چلانے والے، نظام باقی رکھنے والے اہل بیت ہیں۔ اگر یہ نہ ہوتے تو ان کے اشارے کے اوپر سورج نہیں پلٹتا، ان کی ٹھوکر سے مردہ زندہ نہیں ہوتا۔ پوری کائنات پہ اختیار ہے ان کا، پوری کائنات پہ اختیار ہے۔ تاریخ نے لکھا کہ سیدہ کا اختیار دیکھو گے، سید اختیار ہے جب سیدہ کو غسل دے دیا گیا، کفن پہنا دیا گیا، اب اختیار دیکھیں کائنات پہ کتنا اختیار ہے، اور زندگی موت کے اوپر بھی۔ امام حسین نے کہا بیٹا حسین تمہاری ماں کا جنازہ اٹھنے والا ہے کہ ماں کا دیدار نہ کرو گے، ماں کے پاس نہ ہوگے، اپنی ماں کی زیارت نہ کرو گے، جنازہ شریک نہ ہوگے؟ تو کہتے ہیں بابا میں جب بھی گھر میں آتا تھا تو میری ماں ہاتھوں کو اٹھا کے کہتی تھی پھیلا کے میرے لال حسین آ میرے کلیجے سے لگ جا، میرے حسین آ میرے کلیجے سے لگ جا۔ تو بابا میں ماں کے کلیجے سے لپٹ جاتا تھا، ماں میری پیشانی چومتی تھی، مجھے پیار کرتی تھی۔ بابا میں بہت دیر سے کھڑا ہوا ہوں، میں جب جاؤں گا جب مجھے ماں بلائے گی۔ بندے کفن ٹوٹے، سیدہ کے ہاتھ برآمد ہوا، میرے لال حسین آ میرے کلیجے سے لگ جا۔ سیدہ موت کی آغوش میں ہیں، مگر اختیار اتنا بندے کفن ٹوٹ کے آواز آئی، یہ اختیار تھا میرا دل چاہتا وہ مصائب پڑھوں گا، آنسو بہا لیجئے۔ سیدہ رومال لے کے آتی ہیں، رومال لے کے آتی ہیں اور یہ دیکھتی ہیں کون حسین پہ گریہ کر رہا ہے۔ آنسو لے جا کے کہتی ہے بیٹا حسین، میں لال حسین تیرے عزاداروں نے تیرے زخموں کا مرہم بھیجا ہے۔ اپنے آنسوؤں کی عظمت سمجھو، ہمارے آنسوؤں کی عظمت یہ ہے حسین کے زخموں کا مرہم ہے۔ اللہ اکبر۔ حسین نے 28 رجب کو مدینہ چھوڑا، اماں خدا حافظ، نانا خدا حافظ، بھیا حسین الوداع الوداع، تمہارا بھائی حسین جا رہا ہے۔ اب حسین چلنے لگے، مجھے تفصیل میں نہیں جانا، تاریخ لکھتی ہے امام حسین جب چلنے لگے تو ایک بار حسرت بھری نظروں سے مدینے کے در و دیوار کو دیکھا، مدینے کے در و دیوار کو دیکھ کے کہا اے مدینے کے در و دیوار، تمہیں معلوم ہے، تم خوب جانتے ہو جو مسافر جاتا ہے اس ارادے سے جاتا ہے لوٹ کے آنا نصیب ہوگا۔ اے مدینے کے در و دیوار، حسین ابن علی جا رہا ہے، اب حسین کو آنا نصیب نہ ہوگا۔ اے مدینے کے در و دیوار خدا حافظ۔ حسین گریہ کر کے واپس ہو جا رہے ہیں مدینے سے، لیکن میں دل یہ کہتا یہ بھی کہا ہوگا مدینے، اے مدینے کے در و دیوار، یہ چھوٹا سا قافلہ جا تو رہا ہے لیکن مدینے سن لے غور سے، کچھ لوگ آئیں گے اور کچھ لوگ نہیں آئیں گے۔
اے مدینے کچھ لوگ آئیں گے اور کچھ لوگ نہیں آئیں گے، عجب نہیں مدینے سے آواز آئے مولا ہمیں یہ بتا دو کون آئے گا اور کون نہیں آئے گا۔ حسین نے بآواز بلند کہا اتنا سمجھ لے مدینے لیلا تو آئیں گی، علی اکبر نہیں آئیں گے۔ اے مدینے اتنا سمجھ لے رباب تو آئیں گی، علی اصغر نہیں آئیں گے، سکینہ نہیں آئیں گی۔ اے مدینے اتنا سمجھ لے کہ کلثوم تو آئیں گی، میرا بھیا عباس نہیں آئے گا۔ مدینے اتنا سن لے زینب تو آئیں گی، یون و محمد نہیں آئیں گے۔ اے مدینے اتنا سن لے کہ سید سجاد تو آئیں گے مگر حسین نہیں آئے گا۔ آواز گونجے گی الا قتل الحسین بکربلا ولا ذبح الحسین بکربلا۔ اللہ اکبر۔ حسین چھوٹا سا قافلہ لے کے چلے، اب مکے پہنچ گئے، مکے کے حالات دیکھے، امام نے ارادہ بدل لیا، مکہ چھوڑنے لگے۔ یہ کہتے ہوئے مکہ چھوڑا، ہائے دنیا حج کرنے آ رہی ہے، محمد کا نواسا مکہ چھوڑ رہا ہے، خانہ خدا چھوڑ رہا ہے، ہائے حسین پہ کیسی غربت آ گئی، زمانہ دشمن ہو گیا۔ حسین کا دل تو یہ تھا ارے میں بھی حج کروں، میں بھی حج کروں، میں بھی طواف کروں، لیکن ہائے دشمنوں کو دیکھا، حسین نے ارادہ بدل دیا، اب مکہ چھوڑا۔ حسین چلے ہی تھے، حسین تو حسین کو دو راستے نظر آئے، حسین ابن علی کو دو راستے نظر آئے، ایک راستہ وہ جو کربلا کو جا رہا تھا، ایک راستہ وہ جو کوفے کو جا رہا تھا۔ حسین رک گئے، گھوڑے سے اترے، کلیجہ پکڑا، ارے بے قرار، آنکھوں میں آنسو۔ حسین کبھی بیٹھتے ہیں کبھی کھڑے ہو جاتے ہیں، جیسے قافلہ رکا عباس گھوڑے سے اترے، تلوار لے کے حسین کے قریب آئے، آقا کیا کسی نے کوئی گستاخی کر دی؟ آقا کسی نے کچھ کہہ دیا؟ آقا گھوڑے سے کیوں اتر آئے؟ آقا بے قرار کیوں ہوں؟ آنکھوں میں آنسو کیوں ہیں؟ حسین نے عباس کو سینے سے لگایا، لگانے کے بعد کہا بھیا عباس میرا دل بے قرار ہے، مجھے چین نہیں ملتا، بیٹھتا ہوں تو مجھے چین نہیں ملتا، میں کھڑا ہوتا ہوں مجھے چین نہیں ملتا، بھیا عباس چہل قدم ہی کر رہا ہوں۔ آقا کیوں؟ عباس تمہیں معلوم ہے میرا بھیا مسلم ارے کوفہ گیا تھا، ابھی تک کوئی خبر نہیں آئی ہے۔ عباس جب تک حسین آگے نہیں بڑھے گا، جب تک مسلم کی خبر نہ آ جائے۔ اللہ اکبر۔ عباس کوفے کے راستے پہ کھڑے ہو گئے اور دعا کہ یا اللہ میرا آقا بڑا بے قرار ہے، آنکھوں میں آنسو ہے، اضطراب کی حالت ہے، جلد جلد کوئی مسافر نظر آ جائے۔ ایک مسافر نظر آیا، عباس قریب آئے، کہا میرے بھائی تیرا بڑا احسان ہوگا، کوفے کی خبر میرے آقا کو بتا دے۔ حسین کے قریب آیا، حسین نے پوچھا کہاں سے آ رہے ہو؟ مولا کوفے سے آ رہا ہوں۔ حسین نے پوچھا کوئی کوفے کی خبر ہے؟ ہاں مولا یہ خبر جب میں چلا تھا تو مسلم کے پیروں میں رسی باندھ کے کھینچتے ہوئے دارالمارا لیے جا رہے تھے۔ حسین نے سینے پہ ہاتھ مارا، ہائے میرا بھائی مسلم، میرا بھائی مصیبتوں میں گر گیا۔ اب بات کسی اور مسافر کو دیکھو۔ المقتدی دوسرا مسافر آیا، حسین نے اس سے پوچھا کہ مولا سینے پہ ہاتھ رکھ لو میں بتانے جا رہا ہوں۔ ہاں جل بتا مولا، جب میں چلا تھا تو مسلم کے سر پہ تلواریں لٹکی ہوئی تھی، دارالمارا کی چھت پہ جلاد تلوار لہرائے ہوئے کھڑا تھا۔ مولا کچھ ہی دیر ارے مسلم کا سر قلم ہو گیا ہوگا۔ ارے حسین نے چیخ ماری، مسند پہ گرے، تاریخ نے لکھا مسند سے اٹھے، آواز عباس ذرا مسلم کی یتیمہ کو لاؤ، مسلم کی بیٹی کو لاؤ۔ عباس خیمے میں گئے، عباس کی بھانجی ہوتی تھی نا، اپنی بھانجی کو گلے لگایا کہ ماموں جان ارے خیریت تو ہے؟
مامو جان خیریت تو ہے، مجھے کہاں لیے جا رہے ہو؟ ارے بیٹا آقا حسین بلا رہے ہیں۔ حسین کے قریب مسلم کی بیٹی گئی، حسین نے کلیجے سے لگایا، پیشانی کا بوسہ لیا، گوشوارے لیے، بچی کو پہنائے، محبت بھرا ہاتھ پھیرا، بڑا پیار کیا۔ اہل بیت کے گھرانے کی بچی تھی۔ جب یہ عمل دیکھا تو حسین سے ہاتھ جوڑ کے کہنے آقا کیا میں یتیم ہو گئی؟ کیا میں یتیم ہو گئی؟ حسین نے پھر کلیجے لگایا اور کہا بچی تم کیسے سمجھی تم یتیم ہو گئی؟ آقا ایسے پیار کر رہے ہو جیسے یتیم بچوں کو کیا جاتا ہے۔ ہاں بیٹا تیرا باپ مارا گیا، ارے مسلم کا سر قلم ہو گیا، آج سے تیرا باپ میں کہوں گا مولا تمام کے 2-3 جملے سن لی۔ مولا مسلم کی بچی کو پیار کر رہے ہو، ارے سکینہ کو ہٹا دو، سکینہ کے سامنے پیار نہ کرنا، اس لیے سکینہ سمجھے گی جو بچہ یتیم ہوتا ہے اسے بندے پہنائے جاتے ہیں، سر پہ محبت بھرا ہاتھ پھیرا جاتا، کلیجے سے لگایا جاتا، کلیجے سے لگایا جاتا ہے۔ سکینہ نے منظر دیکھا، لیکن حسین کی شہادت کے بعد سکینہ سمجھی ارے کوئی آئے گا جو گوشوارے پہنائے گا، کلیجے سے لگائے گا۔ دستور الٹ گیا، سکینہ کے گوشوارے چینے، رخساروں پہ تماچے لگائے۔ بابا کے یتیموں کے ساتھ یہی سلوک ہوتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون بقضائہ و تسلیما لامرہ۔